علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکنگ ٹرینڈ اور آج میرے ساتھ ایک نئے گیسٹ جو کہ ایتھلیٹ رہ چکے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز بہت ساری کروائی ہیں، ایونٹس بہت سارے کروائے اور بھی بہت کچھ. اب ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ان کو ریویل کرنے سے پہلے میں دینا چاہوں گی. وہ پریزیڈنٹ ہیں بنو یوتھ کی آواز، ایک آرگنائزیشن ہے جو یوتھ کو پروموٹ کرتی ہے. CPCIH کے پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے. CPCIH ہے سینٹر آف پیس، کمیونٹی، انٹرفیتھ اینڈ ہارمونی. اس کے علاوہ متعدد رمضان ٹرانسمیشن کروا چکے ہیں جو کہ بڑے چینلز پہ جیسے کہ وینس ٹی وی پہ نشر ہوئی ہے. ٹیلنٹ پروموٹر اور اسپورٹس پروموٹر ہیں ان اے وے کہ بہت سارے ایسے ایونٹس کرواتے ہیں کہ جس میں نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں خاصا ان کا جو ہے رجحان ہے. کافی سارے ایسے ایونٹ ہیں، انٹر لنک کرتے ہیں اکیڈمیا کو اسپورٹس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں لنک کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز کو، اسکولس کو، کالجز کو اور بہت سارے ریناؤنڈ کالجز کو، یونیورسٹیز کو اب تک وہ ان ایکٹیویٹیز میں انگیج کروا چکے ہیں. پلس ان کی اپنی ایک پرائیویٹ لمیٹیشن ہے جس کا نام ہے سولوشن میکر. اس میں بھی کافی ان کی خدمات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. میں اب بغیر کسی تاخیر کے ریویل کرتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غلام محی الدین صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک. سر میں نے آپ کا جو شارٹ انٹروڈکشن دیا، شارٹ دیا، ڈیٹیل دیا، جتنی بھی میری نالج میں باتیں تھیں ساری بتا دیں. ابھی بھی کچھ رہتا ہے یا کوئی لیبل ایسا جو میں مس کر گئی ہوں؟ ماشاءاللہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکس سے نوازا، اتنے سارے آپ کو اعزازات ملے ہیں، تو اس میں اگر کہیں کوئی مس ہو گیا ہو تو یقیناً آپ ہمارے ویورز کو بتائیے. سب سے پہلے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج مدعو کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کا جو نام ہے اس کا نام اس کے کام کی وجہ سے ہے. اگر آپ کام کرتے ہیں تو نام ہوتا ہے، اور جب نام ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کام پہ فوکس کرنا چاہیے. انٹرو میں کچھ نہیں رکھا. اچھا ہاں، جب آپ کام کرتے رہیں گے متعدد پلیٹ فارم پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی لیولز آپ پہ لگ ہی جائیں گے. یقیناً یقیناً. اچھا سر یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا، آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا، کیا ویژن تھا؟ کیا آپ ایک ہوتا ہے نا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، آپ کی کیا سوچ تھی؟ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ دراصل میرا پروفیشن جو ہے وہ سول ہے. صحیح. آئی ایم اے سول کانٹریکٹر اور ان دا سیم ٹائم الیکٹرانکس کے بہت سارے شعبے سے منسلک ہوں. پاکستان سے باہر پردیس میں نوکری کرنے کی جو ضرورت کے حساب سے چلا گیا تھا. جب پاکستان واپس آیا تو اس وقت آلموسٹ کووڈ جو ہے وہ شروع میں تھا. تو اس سے پہلے بہت سارے اداروں کے ساتھ منسلک تھا، کام کرتا تھا. بٹ آن گراؤنڈ آ کر کام کرنے کا جو تجربہ میں نے کیا وہ سن 2018 سے کیا. اور سن 2018 سے لے کے آج تک یوتھ کے حوالے سے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جس کے اندر ہم اپنا حصہ ڈالیں اور جس کی وجہ کر ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اہلیت اور صلاحیت دی ہے. تو اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ متعدد ایونٹس کرواتے ہیں اور ایونٹس بھی بڑے سکسیزفل آپ کے رہتے ہیں. تو آپ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان پوری لگن سے سوچ سے کام کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کہیں ڈراپ بیک بھی ہو جاتا ہے، کہیں لو پازز بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیسے اوور کم کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن، اپنے ٹارگیٹ کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ کی ہر بات سے اتفاق رائے کی جائے. اور زندگی کا حسن کامیابی بھی یہی ہے کہ سامنے والا جو بھی شخص ہے وہ آپ کی بات سے ڈس ایگری کرے. اور جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں اور جب آپ کو لگے کہ جب آپ سے لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی کام کو فوکس کرنا چاہیے. مجھے دائیں بائیں اور اس طرح کی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. سر یہ بتائیں کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے ایونٹ مینجمنٹ کا جو سارا تانا بانا تھا، کب سے جڑا آپ کی زندگی میں؟ 2018 میں ہم نے ایک پروگرام کیا جس کا نام تھا بنو یوتھ کی آواز. صحیح. اس پروگرام میں ہم نے شہر بھر کے بچوں کو شامل کیا. 4 مہینے کی محنت تھی. آڈیشنز کیے، 500 بچوں کے آڈیشنز کیے. اچھا. کراچی کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں جا کر کیے. اور اس پروگرام کی ہائپ ایسی تھی کہ ایک وقت آیا کہ جب مجھے یہ لگا کہ مقابلے میں کس کو شامل کیا جائے کس کو نہ کیا جائے، کیونکہ اتنی زیادہ اہلیت اور صلاحیت والے بچے ہمارے پاس موجود تھے. بٹ ہم نے ایک سیگمنٹ جس کا نام رکھا ہم نے پاور پلیئر،
اور تمام بچوں کو یکساں ایکول بیسس کے اوپر ہم نے ان کو ایوارڈ کیا. تو 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ہم نے آوازیں اورنگی کے نام سے پہلا پروگرام کیا, لیکن جو اس کا سلوگن بنو یوتھ کی آواز ہی تھا. تو یہ جو پہلا ایونٹ تھا اس کو لوگوں نے اتنا پسند کیا اور یہ اتنا کامیاب رہا کہ اس سلوگن کو ہی ہم نے ایک آرگنائزیشن کی شکل میں کنورٹ کیا, اور آج الحمدللہ شہر کراچی میں بنو یوتھ کی آواز ایک بڑے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. ماشاء اللہ. سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے ویژن اسٹارٹ کیا ہوگا, یوزلی جب ہم اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کوئی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب ہم ایسا کچھ سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں, تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈیمورلائز کرتے ہیں کہ یار ٹائم ویسٹ ہوگا, پیسے ضائع ہوں گے, انرجی لگے گی. تو آپ ان چیلنجز کو کیسے سبسائڈ کرتے تھے, اور کیا تھے ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو اس طرح سے رسپانس دیا؟ یقیناً رستے میں ہڈلز آتے ہیں, آپ کو لوگ ڈیگریڈ کرتے ہیں, ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, لیکن زندگی میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام کو آگے لے کے بڑھتے رہیں. میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو میں نے فیس کیا, اور آج سن 2024 ہے, اکتوبر کا مہینہ ہے. بنو یوتھ کی آواز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کراچی میں ہونے والے تعلیمی اداروں کے اندر صف اول پہ کھڑی ہوتی ہے. اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے 4 دن پہلے ہم نے کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا. ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹ کا فیئر تھا, پروگرام کا نام تھا حرف آخر. ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے ابھی 27 کو کیسبٹ یونیورسٹی میں دی لیڈر آف یونیورس کے نام سے ایک بڑا ایونٹ ہوا, ہم نے وہاں پہ بھی ان کو سپورٹ کیا. کل یعنی کہ 29/30 کل انشاءاللہ العزیز بحریہ یونیورسٹی کے اندر ایک انداز گفتار کے نام سے ایک بڑا ایونٹ ہے, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2 نومبر کو وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر یوم تجدید عہد وفا کے نام سے ایک ایونٹ ہے, ہم اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ سر سید یونیورسٹی میں ایک فرسٹ ایڈ کے نام سے ایک ایونٹ آ رہا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں میں اپنے حصے کا دیا اس لیے جلاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کرنے کی وجہ کر ایونٹ سیکیور ہو جاتا ہے. طلبہ تنظیمیں جب کوئی چیز کرنا چاہتی ہیں یا کرنا شروع کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ خود اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی پاکٹ منی ہوتی ہے, تو وہ اپنی پاکٹ منی سے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. بٹ ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو وہ کیا کرے, تو ایسے میں پہ بنو یوتھ کی آواز نہ صرف ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بلکہ ان کو اپنے سرکل میں موجود دوستوں سے ان کی ہیلپ بھی کرواتی ہے. بنو یوتھ کی آواز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی صلاحیت ہے, اگر آپ کسی قسم کی اہلیت رکھتے ہیں, آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے یا نہیں مل رہا, تو ہم سے رابطہ کیجئے. ہم آپ کو آپ کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ اس جگہ پر جا کے کھڑا کریں گے جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے بنو یوتھ کی آواز, جیسے جو چیزیں ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں, اٹس لائک اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایک تو ہارڈ ورک, پیشنس پلس فائنینس. تو فائنینشیل ایشوز کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ بنو یوتھ کی آواز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو شہر کراچی میں اس کام کو کرنے کے لیے ڈونیشن کلیکٹ نہیں کرتی. بنو یوتھ کی آواز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو اپنے ممبر سے پیسے نہیں لیتی. بنو یوتھ کی آواز اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ان دوستوں کے ساتھ, ان کی رہنمائی کے ساتھ, ان کی مدد کے ساتھ ایکٹیویٹی کرتی ہے کہ جن کو بنو یوتھ کی آواز بھی سپورٹ کرتی ہے. تو ہم اس طریقے سے مل کے چل رہے ہوتے ہیں. اور پلس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ایک کمپنی ہے سولوشن میکر پرائیویٹ لمیٹڈ, ہم اس پلیٹ فارم سے کارپوریٹ سیکٹر کی جو ایونٹ کرتے ہیں ہم اس میں لوگوں کو چارج کرتے ہیں. تو جب ہم چارج کرتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے جو ارننگ ہوتی ہے اس کے ایک خاصا رقم ہم اس والے سیگمنٹ پہ یعنی کہ بنو یوتھ کی آواز کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور پلس یہ کہ چونکہ ہمارے فالوورز کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو الحمدللہ ہمیں نیڈ نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے لیے کہیں سے ڈونیشن کلیکٹ کریں. واو, ویری نائس. اچھا یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے ڈومینس ہیں جس کو آپ کی آرگنائزیشن کور کرتی ہے؟ اسپورٹس ہے, ایکٹنگ ہے, کون سے ڈومینس ہیں جس میں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بنا کر بھیجے, بنو آدم کی اولاد, تو اس کے اندر جتنی بھی قسم کی اسکلز ہیں, وہ نعت کی اسکلز ہیں, وہ سنگنگ کی اسکلز ہیں, وہ شیف کی اسکلز ہیں, کسی کو اسپورٹس کا شوق ہے, کوئی بہت اچھا ڈیبیٹر ہے, کوئی بہت اچھا ایکٹر ہے, کوئی بہت اچھا ہوسٹ ہے لائک یو. تو وہ تمام کے تمام شعبے جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور کچھ ایسے شعبے جاتے ہیں جس کو لوگ پسند نہیں کرتے, لائک موسیقی وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے, تو ہم اس پہ اوائڈ کرتے ہیں. باقی دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں, تمام کے تمام شعبوں میں اگر آپ کوئی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں, بنو یوتھ کی آواز کے پیج پہ جائیں,
وہاں سے ہمارا نمبر لیں, ہمیں کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں سر, آپ نے کہا 2018 سے یہ سلسلہ آپ نے جاری و ساری کیا, تو جب سے اب تک کتنی سکسیس سٹوریز ہیں, اور آپ کے پروموٹرز جن بچوں کو, جن ینگسٹرز کو آپ نے پروموٹ کیا, وہ کن مقامات پہ موجود ہیں آپ؟ ایک بچہ, اس کا نام عبید رضا قادری ہے, 2019 کی بات ہے, عمر میرے خیال سے 9 سال ہوگی. آج وہ بچہ ہر منگل اور جمعرات کو مدنی چینل سے لائیو شو جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف اس نے اپنا نام اور مقام بنایا, بلکہ اپنی فیملی کے لیے کفالت کا بہترین سلسلہ شروع کیا. اسی صحیح. طریقے سے میں بات کروں, لاسٹ ایئر فیفا اولمپک تھا بہت بڑا, اور مجھے ایک کال آتی ہے مجھے, اور پھر سامنے والا مجھے بتاتا ہے کہ 3 بچے ہیں, جس میں سے دو بوائے اور ایک گرل, اور انہوں نے فیفا کے لیے کوالیفائی کیا ہوا ہے, بٹ ان کے پاس جانے کے لیے ٹکٹ نہیں ہے. سو مجھے سن کے بہت تکلیف ہوئی. دین میں نے اپنے ایک فرینڈ کو فون کیا, اور ایک نجی چینل, نام نہیں لے سکتا میں, ان کو میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ کل صبح ان بچوں کو اپنے ساتھ چینل پہ لے کر آئیں, اور پھر میں ان بچوں کو لے کر ان چینل کے اوپر گیا اور وہاں پر لائیو شو کیا. اس شو کے دوران پھر کسی نے کال کی, اور پھر ان سے ان کا رابطہ ہو گیا, اور پھر بات ختم ہو گئی. 7 مہینے کے بعد مجھے ایک کال ہے کہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں دلاور کا والد جو ہے وہ ہوں, اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کہ خود دلاور, کون سا دلاور؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ جس کے پاس فیفا میں جانے کے لیے ٹکٹ نہیں تھی, وہ فیفا میں گیا, وہاں سے واپس آیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو امریکہ بھیجا اسپورٹس کے لیے, اور وہ بچہ گولڈ میڈل جیت کر آیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک کریکٹر سید اویس رحمان, شہر کراچی میں ایک نام ہے, ایک اچھے ہوسٹ ہیں. لاسٹ ایئر رمضان ٹرانسمیشن انہوں نے کیا, لوگوں نے بہت پسند کیا. تیمور اکرم ایک بڑا نام ہے, انجینئر ہے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کیا. عشق سیام لوگوں نے بہت پسند کیا. عمر زبیر ایک کردار ہے, لوگ جانتے ہیں, انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کیا, لوگوں نے پسند کیا. ڈاکٹر سندر زیدی کئی ٹرانسمیشن کر چکی, پھر انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کیا, لوگوں نے پسند کیا. یہ سارے وہ نام ہیں جو کہ باصلاحیت ہیں, ان کے پاس نہیں ہے تو پلیٹ فارم نہیں. جی بالکل ایسے ہی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پاکستان میں اتنا فقدان ہے پروموٹرز کا؟ کیوں جو ہے نا ہمارا ٹیلنٹ جو ہے اس لیول پہ پہنچتا نہیں ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں, وہاں گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے نا بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو, ایسی انسٹیٹیوٹ, ایسی اکیڈمیز بنائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ ان کے ٹیلنٹ کو سراہا جاتا ہے, بلکہ ان کو جانچا مانچا, بہت زیادہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جانچ پڑتال, پلس کہتے ہیں نا کہ کندن بنایا جاتا ہے سونے کو جلا کے. تو یہاں پہ نہ سجایا جاتا ہے نہ سنوارا جاتا ہے, بلکہ ایک کوئی اگر ٹیلنٹ لے کے نکلتا ہے تو پیچھے اس کے باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہاں کس چکر میں چلا گیا, یا پہنچے گا منزل تک یا نہیں پہنچے گا. ڈی موٹیویٹرز بہت ہوتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہم بھی, آپ بھی, اگر میں دیکھوں ہمارے عہد میں یا ہمارے یونیورسٹی میں یا ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے, ان میں بھی بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ پیپل ہوتے ہیں, لوگ تھے جن کو پروموشن کی ضرورت تھی. تو کیا وجوہات آپ کی نظر سے گزری پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں تھوڑی سی تلخ بات ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. صحیح. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا تہوار ہے جو پوری دنیا میں عقیدت سے منایا جاتا ہے, اور ایسے میں ٹرانسمیشن, جیسی رمضان ٹرانسمیشن کی بات آتی ہے, جو چینلز ہیں, معذرت کے ساتھ, چینل مالکان شو کے ہاورز کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. جس شخص نے ایک شو خریدا ہے پیسے دے کر, تو وہ شو کے ہر منٹ کو سیل کرے گا. جب وہ شو کے ہر منٹ کو سیل کرے گا تو اس کو پھر سامنے ٹی وی کی اسکرین میں دکھانے کے لیے بائر چاہیے, نہ کہ ٹیلنٹ. تو جب ادر اینڈ کے اوپر جو شخص آ رہا ہے وہ اس نے بھی اس شو کو, اس کے وقت کو خریدا ہے, تو وہ وہاں پہ وہ چیز دکھائے گا جو بکنے والی ہو. تو ایسی جگہ پہ جب پہ بکنے اور بیچنے کے معاملات ہو, تو پھر صلاحیت اور ٹیلنٹ کہاں جائے گا؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں. صحیح, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جو ہے منی گیم بزنس ہو گیا سارے. اب جیسے ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی مور لائک اے بزنس ہو چکا ہے. کوالٹی ایجوکیشن ہو نہ ہو, لیکن کوالٹی ایکسپینسز بہت ہیں, فلاں چارجز فلاں چارجز فلاں چارجز. تو آپ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں, جیسے ٹیلنٹ پروموشن بھی ایک کمرشل لیول پہ آ گیا ہے. بہت سارے ایسے پروموٹرز ہیں جو ایئرلی اور منتھلی چارج کرتے ہیں.
ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو چارج کر رہے ہوتے ہیں, نہ صرف وہ ان سے چارج کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جن انسٹیٹیوٹ سے یا جن چینل سے لنک کرا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں. لائک ٹو وے کمیونیکیشن میں وہ دونوں طرف سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. بالکل درست. تو آپ کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ میں تھوڑا سا بزنس کر لوں, میں بھی تھوڑا سا اس طرف سوچ لوں؟ آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا یا آپ کو ایسی آفرز ہوئی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں, پہلے تو میں ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر لوں. ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان سے باہر رہنے کا اتفاق رہا ہے. میں نے دیکھا کہ پاکستان سے باہر جو تعلیم ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. صحیح. ہمارے یہاں ریاست جو ہے اس ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ اتنا زیادہ ڈال دیتی ہے کہ شاید آپ اس سے تھک جاتے ہیں. جب ایک ایوریج طبقہ جس کی منتھلی آمدنی ایوریج ہو اور وہ 20-30 ہزار کمانے والا ہو, وہ اپنے بچے کی اسکول کی 4,000 کی فیس کیسے بیئر کرے گا؟ پھر مینگو ڈیز اور اورنج ڈیز کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سارے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. میں ان سب چیزوں سے منع نہیں کر رہا, لیکن میرا یہ سوال ہے تعلیمی اداروں سے کہ جناب وہ لوگ جن کی آمدنی بہت ہی سلیکٹیو لمیٹڈ ہے, ان کے لیے بھی تو کوئی اس طرح کا آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ آپ ان بچوں کو, ان فیملی کے لوگوں کو وہیں کہیں نہ کہیں مرج کر سکیں. اب دوسری طرف بات آتی ہے کہ میں ان سب چیزوں کو کر کے وہاں سے آمدنی یا انکم جنریٹ کروں یا نہ کروں. سب سے پہلے میں نے اس رمضان ٹرانسمیشن میں 750 سے زیادہ بچوں کو نعت کے شعبے میں نے ان کو جگہ دی. ہم نے کسی سے کوئی پیسے چارج نہیں کیے, اور کہ ہم نے کسی سے کوئی پیسے چارج نہیں کیے. ایون کہ ہم نے اسکول کے نام پر کمپٹیشن رکھا, ہم نے وہاں سے بھی کوئی پیسے چارج نہیں کیے. میں یہ مانتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ہنر دیا ہے, ایک اسکل دی ہے, میری باقاعدہ ایک روزی روٹی ہے. جس دن مجھے لگا کہ میں اس کام سے پیسے کماؤں یا کمانا چاہوں, تو پھر اس کے اندر جو خلوص ہے, اخلاص, وہ ختم ہو جائے گا. اور اخلاص کے بغیر جو کام ہوتا ہے یقیناً طور پہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. بالکل. اور یقیناً یہ جو اتنی برکت اور اتنی فراوانی ہے, یہ اس خلوص اور اس نیت, جو نیک نیتی ہے, جو عزم آپ نے لیا ہے, یہ اسی کے پیچھے ہے. بالکل. اگر آپ بھی اس طرح سے سوچنے لگ جائیں تو شاید وہ فروانی, وہ برکت آپ کے کام میں آپ کو نہ صرف وہ ملے بلکہ مزہ بھی نہ آئے. بعض اوقات ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم اتنی اسٹرگل, اتنی محنت کر کے بھی بہت مایوس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. تو یقیناً اچھی ویژن, اچھی نیت کے ساتھ آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اور بیسکلی فی سبیل اللہ آپ پروموشنز کروا رہے ہیں, بچوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, پلس ان کے لیے مواقع بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ایونٹس بھی آرگنائز کر رہے ہیں. آگے یہ بتائیں, کیا انٹرنیشنل لیول پہ آپ اپنے جو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کو لے جانا چاہیں گے؟ انٹرا کنٹری اس طرح کے ایونٹس آپ کرنا چاہیں گے, یا ایسے کچھ پلانز ہیں آپ کے؟ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کا فقدان نہیں ہے, اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو پلیٹ فارم نہیں ہے. صحیح. یقینی طور پہ اگر کبھی زندگی میں اس طرح کے مواقع ملیں گے ڈیفینیٹلی اویل کریں گے. اور ہم نے شہر کراچی میں پچھلے 6 سالوں میں ایونٹ ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایک نام, ایک مقام بنایا, اور الحمدللہ بالی ووڈ کی آواز کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اور اہم بات وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اہلیت دی, صلاحیت دی, میرے پاس اسکلز ہیں, اگر میں اس کو لے کر ایک پرٹیکولر مقام تک نہیں پہنچ پایا, یا میں میڈیا میں کام کرنا چاہتا تھا, میں نہیں کر پایا, تو کوئی بات نہیں ہے. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری جیسی سوچ رکھتا ہے اس کو میں لے کر آؤں. میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. شاید میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, لیکن شاید بچوں کے پاس بہت سارے وقت ابھی ان کے پاس موجود ہیں, تو ہم ان کے لیے مواقع پیدا کریں. اپنی کامیابی پہ خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کو کامیاب دیکھ کر بھی خوش ہونا بھی ایک خوشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے یہ ڈومین طے کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کروں, جب وہ کامیاب ہو تو ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوں. ماشاءاللہ آپ کا موٹیو جو ہے وہ ٹیلنٹ اور یوتھ کو پروموٹ کرنے کا ہے. ہمارے ناکام عاشقوں کے لیے کیا بولیں گے آپ, جو عشق کا کھیل کھیل کے ناکام ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج؟ میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کھیل وہ کھیلیں جس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کے ثمرات بھی ہوں, بجائے کہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اگر آپ ناکامی کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو شکست یافتہ تسلیم کرتے ہیں, یا پھر آپ زندگی کی ان تمام امنگوں سے باہر ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کا حق ہے. تو زندگی کو بہت سیریس لیں, زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے, اور اس کو ہرگز ضائع نہ کریں. اور آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس, آپ کے والدین, آپ کے بھائی بہن, آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے حق ہیں,
اور ان کے حقوق کو پورا کریں، نہ کہ ایک ناکام عاشق بن کے ان کی زندگی کی جو بھی ان کے رائٹس ہیں اس کی آپ پامالی کریں۔ اچھا غلام محی الدین صاحب، ایک میسج، ایک بات، جیسے اگر کوئی ماشاءاللہ آپ نے گرے بھی ہیں، سنبھلے بھی ہیں، اسٹیپ بھی لیا، گیو اپ نہیں کیا، اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا، اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گیو اپ کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور مطلب کوئی نہ کوئی ایسے انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا موٹیویشنل ورڈز شیئر کریں گے؟ ان کے لیے کیا ایسی بات کریں گے جو مشل راہ بن جائے اور وہ اپنے زندگی کا جو خواب ہے، جو مشن ہے، اس کو ری ڈو کر سکیں؟ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان بنائے سب ایک جیسے ہیں، میں اور آپ ہم ایک جیسے ہیں، اور جو ہمیں دیکھیں گے وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ڈھونڈ کر اس صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالا جائے، اسی میں اپنا نام، اپنا مقام بنایا جائے، اور جب آپ کریں گے اور محنت کریں گے اور اگین اینڈ اگین کریں گے تو زندگی میں آپ کی کامیابی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور آپ ایک برانڈ کی شکل میں آ کر ملک میں اور ملک سے باہر اپنے نام کو بنا کر پیسہ بھی کما سکتے ہیں، رسپیکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک شعر ہے کہ اگر دنیا میں کبھی تو ناکام ہو گیا، مت سوچ یہ کہ ختم تیرا کام ہو گیا، اور ڈٹا رہا ناکامیابی میں، جو بھی کامیابی کے ساتھ سمجھو مشکل کام اس کا آسان ہو گیا۔ زبردست۔ تو یہ سارا ایک میسج ہے کہ یہ ویب کبھی بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگین اینڈ اگین کریں۔ پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی چٹان پہ گرے تو اس کو سوراخ کر سکتا ہے، تو اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اچھا سر، ہمارے پروگرام کے توسط سے، ہماری ڈسکشن کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، اس کے علاوہ آپ پرسنلی اپنے پاس سے کوئی میسج آڈینس کو دینا چاہیں، کوئی ایسا پیغام جو آپ شیئر کرنا چاہیں، تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو سے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پھر دوبارہ سے کہ زندگی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ، آپ کے پیرنٹس، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے بہن بھائی، اور آپ کے معاشرے کا بھی اس کے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے۔ اپنے حق اور اپنے حقوق کو ان لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں جو آپ سے توقع کرتے ہیں۔ بالکل، جو لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں اور جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہی لوگ آپ کو بلڈ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کا صدا ہوتا ہے جو آپ ایک کامیاب انسان بن کے ابھرتے ہیں۔ یقیناً میں تائید کروں گی، ہمارے بہت اچھے پروموٹر، بہت نیک دل انسان، بہت زیادہ لوگوں کے کام آنے والے، ہیلپ کرنے والے، اور ان کو متعدد ایونٹس پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ اپنی پروموشن کی پرواہ کیے بغیر جو ہے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹیلنٹ تک پہنچتے ہیں، اور ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک سمجھ لیں کہ نیک عمل ہے۔ اللہ پاک ان کو مزید اسٹرینتھ دے، مزید ان کے کام میں برکت دے، اور بہت سارے سپورٹرز ان کو ایسے دے جو ان کو پازیٹیو انرجی پرووائڈ کرتے رہیں۔ تو دس واز فار آل ٹوڈے ٹاک ان ٹرینڈ۔ کیپ واچنگ، کیپ سبسکرائبنگ۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کس حوالے سے کن لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا امپروومنٹس ہیں، کیا ہماری جو لیکنیسز ہیں۔ وی وڈ اپریشیٹ، بیکاز مسٹیکس میک اے مین پرفیکٹ۔ تو مسٹیکس آر دی بیسکلی ہماری ٹرینرز ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور اگر ہم کہیں غلط ہیں تو آپ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ وی وڈ اپریشیٹ، وی وڈ امپروو، اینڈ ویل ٹرائی ٹو ڈو اٹ بیٹر دین دا پاسٹ، اینڈ وی ول موو آن ٹو دا بیسٹ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔